أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور نہ ہی تم اس حالت میں نماز کے پاس جاؤ جبکہ تم پر غسل فرض ہو، مگر یہ کہ راستہ گزرنے والے ہوں یہاں تک کہ تم غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا تم میں سے کوئی شخص قضاء حاجت کی جگہ سے آیا ہو یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو پھر پانی نہ پاؤ تو ارادہ کرو پاک مٹی کا، پس تم مسح کر لو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا، بے شک اللہ تعالی معاف فرمانے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ اس آیت میں سب سے پہلے تو اس بات کا بیان ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ اگر کوئی حالت نشہ میں ہو تو اس وقت تک نماز نہ پڑھے جب تک ہوش نہ آ جائے، جب تک نشہ ختم نہ ہو جائے اور جب تک یہ پتہ نہ چل جائے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ ابتدائے اسلام کی بات ہے کہ جب تک شراب پینا حرام قرار نہیں دیا گیا تھا، شراب کی اجازت تھی، لوگ پیتے تھے شراب۔ اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا۔ اصل میں جو شراب کی حرمت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے وہ درجہ بدرجہ نازل فرمائی ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مشورہ آیا کہ شراب اور جوا اس میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن اس کا نقصان اور گناہ بڑا ہے۔ سورہ بقرہ میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کچھ صحابہ نے چھوڑ دی، کچھ مسلمان پھر بھی استعمال کر رہے تھے کیونکہ حرام نہیں ہوئی تھی۔ پھر یہ دوسری آیت ہے جو ابھی پڑھی ہے آپ کے سامنے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے دعوت کی، کھانا تیار کیا، صحابہ کو بلایا کھانے پر صحابہ آئے، کھانا کھایا، پھر شراب بھی پی گئی، شراب سے نشہ آیا، اسی وقت نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ تو انہوں نے تلاوت قرآن کریم میں نشے کی وجہ سے غلطی ہو گئی، قل یا ایھا الکافرون سورت پڑھی جس میں الفاظ بدل گئے، بالکل معنی بدل گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر یہ حکم نازل فرمایا کہ اے ایمان والو، نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم حالت نشہ میں ہو، جب تک تمہیں یہ پتہ نہ چل جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ جب تمہیں یہ پتہ چلے اور نشہ ختم ہو جائے، تمہیں سب پتہ ہو کیا باتیں نکال رہے ہو منہ سے، اب نماز ادا کیا کرو۔ تو یہ بالکل ابتداء اسلام کا واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد تو قطعی طور پر شراب حرام کر دی گئی ہے، اور اب تو اس کا بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک مسلمان نشے کی چیز کے قریب جائے، شراب کے قریب جائے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کو بالکل حرام فرما دیا کہ شیطانی عمل ہے، بچو اس سے۔ تو یہ ابتدائی طور پر اس وقت کا یہ واقعہ ہے کہ جب یہ حکم آیا کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ نشے کی حالت میں۔